بہت کم لوگ اس معاملے میں کلیئر ہیں. تو بھائی خودداری پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ اور یہ خودداری اس وقت تک خدا کی قسم پیدا نہیں ہوگی جب تک دولت سے محبت ختم نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ اور دولت سے محبت کیسے ختم ہوتی ہے؟ دنیا کیا ہے میرے بھائی؟ مسافر خانہ. ٹماٹر کھا کے بھی گزر جائے گی اور چائے پاپوں میں ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے, اس طرح بھی گزر جائے گی, اور برگر کھا کے بھی گزر جائے گی. تو برگر جو اپنے پیسوں کا ہو بہت اچھا ہوتا ہے, تو دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے اگر پیزا برگر کھا رہے ہو اس سے بہتر تھا رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی کھا کے عزت کے ساتھ جی لیتے. ایک گنے والا تھا, گنے کے رس والا. بعض لوگ غریب ہوتے ہیں, مالدار ہوتے ہیں اندر سے. یہ جو آج کل لوگوں کو مالدار بنانے کی بتایا جا رہا ہے نا, پیسہ سب کچھ ہوتا ہے, خدا کی قسم نہیں ہے. دل کا غنا پیدا کرو اپنے اندر. اگر ظاہری دولت آ گئی اور دل میں غنا نہیں ہے تو یہ شخص بھی غریب ہے. کیوں؟ یہ کبھی سکون میں نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاہے گا کہ سونے کا ایک جنگل ہے تو کاش یہ جنگل کیا ہو جائے؟ ڈبل ہو جائے. کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا. سکون اسی کو مل رہا ہے جو قناعت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا میرے لیے کافی, بس اسی میں جیوں گا. اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو بھائی ہماری یہ انکم ہے, بیگم اسی میں ہم نے جینا ہے, رہنا ہے تو رہو ورنہ پتلی گلی سے بولو نکلو. ہمارے نبی نے اپنی ازواج کو یہی کہا ہے. امہات المومنین نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مال چاہیے. تو نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے, میں تو صبح آتا ہے شام سے پہلے صدقہ, میں تو مال رکھ ہی نہیں سکتا. ہمارے نبی کو اللہ نے کچھ خاص غربت آپ کے لیے, یعنی غربت کا انتخاب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس میں کچھ حکمتیں تھیں. تو جب ہم نبی کی ازواج نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں, تو نبی نے ظلم نہیں کیا کہ نہیں جی اسی فاقے میں رہنا ہے. نہ, نبی نے کیا فرمایا, بھائی بہت مالدار لوگ ہیں دنیا میں, اور اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی بھی ٹھگ سے ہوتی تھی, یہ مسائل نہیں تھے, اچھی جگہ پہ ہی ہوتی تھی, مالداروں میں ہی ہوتی تھی. تو نبی نے کیا فرمایا, قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ آپ اپنی ازواج کو کہہ دیجئے بھائی اگر دنیا کا مال و متاع چاہیے تو میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں, تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں, جہاں چاہے نکاح کرو بھائی, دولت بھی ملے گی اور خوب پیسہ بھی ملے گا, اور اگر میرے ساتھ گزارا کرنا ہے تو اسی غربت میں گزارا کرنا پڑے گا. سب بیویوں کو آپ نے طلاق کا اختیار دیا بلا کے. اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ شوہر بیوی کو بھی طلاق کا رائٹ دے سکتا ہے. ساری ازواج کو آپ نے, حضرت عائشہ کو بھی اختیار دیا. حضرت عائشہ چونکہ نو عمر تھیں, ان سے کہا جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا, اپنے گھر میں جا کے پہلے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا, افیکا اشاور یا رسول اللہ, آپ کے بارے میں گھر میں مشورہ کروں کہ آپ کے ساتھ رہنے کے نہیں رہنا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی ہم اس غربت پہ راضی ہیں,